اردو مجلس کے آج کے اس پروگرام میں آپ سبھی سامعین کا استقبال کرتی ہے آپ کی دوست مدھو۔ آج کے اردو مجلس میں سنیے جانے مانے غزلکار جناب شبیر ہاشمی اور جناب مجاہد پاشوا کے بیچ صفائی ہی خدمت ہے کے موضوع پر یہ گفتگو۔ آکاش وانی احمد آباد کے اردو مجلس میں میں شبیر ہاشمی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پورا دیش اس وقت صفائی ابھیان پر کام کر رہا ہے، آج اردو مجلس میں بھی ہم صفائی پر بہت ساری گفتگو کریں گے۔ ہمارے بیچ اردو کے اسکالر جناب مجاہد ہادی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج صفائی پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جناب مجاہد ہادی۔ بہت بہت شکریہ کہ مجھے یہ موقع دیا گیا۔ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ مکرمی سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں سوچھتا اور صفائی کے عنوان پر۔ میں اپنی بات کا آغاز مشہور زمانہ مقولے یعنی کہاوت سے کروں گا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ سوچھتا انسان کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ جی، جو انسان صحت مند اور تندرست رہنا چاہتا ہے اسے یقینی طور پر سوچھتا پر دھیان دینا ہوگا۔ بے شک۔ اس لیے کہ جو شخص صاف صفائی کا اہتمام نہیں رکھتا اور نہیں کرتا وہ کبھی تندرست نہیں رہ سکتا۔ سوچھتا کے مثبت اثرات یعنی کہ پازیٹیو ایفیکٹس انسان کے جسم، اس کے ذہن اور اس کے دل کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اور تعفن اور گندگی کے برے اثرات یعنی کہ نیگیٹو ایفیکٹس بھی ان تمام پر مرتب ہوتے ہیں۔ جی، انسان اپنے علم و ہنر سے معاشرے میں پہچانا جاتا ہے، مگر انسان کی شناخت کی اصلی بنیاد اس کا علم و فن ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اخلاق اور کردار اس کے اصل پہچان ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی حقیقی عظمت کا تعین اس کے معاملات، زندگی کے طور طریقے اور اس کے عمل سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم کی درجنوں ڈگریاں موجود ہوں مگر اس کے اخلاق و کردار، انداز و اطوار، عادات و خصائل اور دیگر معاملاتی زندگی درست نہیں تو ایسے شخص کے لیے علم و فن کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنا بھی بے معنی ہے۔ جی، اگر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً تھوک رہا ہو، اس کے رہنے کی جگہ گندی ہو، سارا گھر بکھرا پڑا ہو، تو آپ ایسے شخص کے بارے میں محض تعلیمی قابلیت کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کر پائیں گے۔ یہی مثال عالمی سطح پر قوموں کی ہے۔ قوموں کے کردار عالمی برادری میں ان کی اہمیت کا باعث بنتے ہیں۔ مہذب قومیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے محبت کرتی ہیں اور کسی بھی طرح اپنے معاشرے کو آلودہ نہیں ہونے دیتی۔ صفائی انسان میں شبنم کی شادابی، پھولوں کا تبسم، چاند کا حسن، عقاب کی نظر، شاہین کی پرواز اور چیتے کا جگر پیدا کر دیتی ہے۔ صفائی کا یہ جوہر اگر کسی قوم کے افراد میں پیدا ہو جائے تو اس قوم کے افراد علمی لحاظ سے افضل اور سرگرم ہو جاتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بلند مرتبت اور محنت و مشقت کے عادی بن جاتے ہیں، جوش کردار سے ان کے سینے معمور ہو جاتے ہیں، اور بالآخر صفائی انسان کو پستی سے اٹھا کر عروج و اقبال کے تخت پر جلواگر کرتی ہے۔ انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات یعنی سب سے اچھی اور عزت والی مخلوق بنایا ہے، اور اسے اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے صرف زندگی ہی عطا نہیں کی گئی بلکہ اسے بہت ہی اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے شعور، عقل اور سمجھداری جیسی نعمت سے بھی نوازا گیا ہے۔ زندگی صرف سانس لینے، کھانے پینے اور سونے جاگنے کا نام نہیں۔ سانس تو ہم سب لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں زندگی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جنہیں زندگی جیسی انمول نعمت کو سلیقے سے اور قرینے سے بسر کرنے کا شعور بھی ہے۔ ہم اگر صرف بحیثیت انسان بھی دیکھیں تو سوچھتا ہر شخص کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ بہت خوب۔ ہادی صاحب، آپ نے سوچھتا پر بہت اچھی روشنی ڈالی۔ موٹے الفاظ میں اگر کہا جائے تو سوچھتا کے فوائد اور گندگی کے نقصانات بھی آپ نے ہمیں بتایا، لیکن ابھی ایک سوال ہمارے ملک بھارت کی کئی مذاہب کو ماننے والے بستے ہیں، کیا ان میں یہ نظریہ ہے صفائی کا؟ شبیر ہاشمی صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ تمام مذاہب اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو نظافت، صفائی اور صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جی، جیسے ان مذاہب میں سے ہندو مذہب کی اپنے بات کریں جی، تو ہندو مذہب کی مذہبی کتاب گیتا کا ایک شلوک ہے جس کا اردو ترجمہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی فائدے سے بے نیاز، جسمانی اور روحانی طور پر پاکیزہ اور سوچھ، ہنرمند، فکروں سے پاک اور تمام کاموں میں خود غرضی سے پاک ہوتے ہیں، ایسے میرے بندے مجھے بہت پیارے ہیں۔
جی ہندو مت میں پاکیزگی اور سوچھتا کا تصور انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روحانی نشو و نما اور تندرستی کے لیے ذہن، جسم اور ارد گرد کی پاکیزگی اور سوچھتا ضروری ہے، اور پاکیزگی کو برقرار رکھنے میں صفائی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. صاف ستھرا ماحول جسمانی اور ذہنی حفظان صحت کو فروغ دیتا ہے، یعنی تندرستی کی حفاظت کو فروغ دیتا ہے، جو کہ روحانیت کے لیے بھی ضروری ہے. ہندوؤں کے مختلف رسومات میں بھی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی بھی رسم کو ادا کرنے سے پہلے اس جگہ کو صاف اور پاک کیا جاتا ہے جہاں رسم ادا کرنا ہے. یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ماحول کسی قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک اور صاف ہو، اور یہ کہ رسم ایک ایسے صاف اور مقدس ماحول میں ادا کی جائے. اسی طرح اگر ہم سکھ مذہب کی بات کریں تو ان کے یہاں بھی صفائی اور نظافت کا بہت اہتمام پایا جاتا ہے. سکھوں کے لیے صفائی ایک اہم خیال ہے. سکھ ہر صبح اور شام صفائی اور دعا کی ایک رسم کی پیروی کرتے ہیں جو گرو گرنتھ صاحب میں درج ہے. صبح کی رسم میں غسل کرنا، عبادت سے پہلے دانتوں اور منہ کی صفائی اور پھر کھانا وغیرہ کھانا شامل ہے. اس سے سکھ مت میں سوچھتا اور صفائی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب اگر ہم بات کریں مذہب اسلام کی، تو اسلام میں بھی سوچھتا، نظافت اور صاف صفائی پر بہت زور دیا گیا ہے. مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں اور ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سینکڑوں جگہ اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ صاف صفائی اور پاک صاف رہنے کا اہتمام کریں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نیز مسلمانوں کے نبی نے ایک جگہ فرمایا کہ طہور شطر الایمان، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکی اور صاف صفائی یعنی سوچھتا آدھا ایمان ہے. فالوورز کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ پاکی اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ تمہارے ایمان کا ایک حصہ ہے. ایک جگہ فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یعنی گندگی اور کوڑا کرکٹ وغیرہ چیزوں کو ہٹانا تمہارے لیے ثواب اور پنیہ کا کام ہے. جی حاجی صاحب، آپ نے سوچھتا پر مذہب کے تعلیمات کی روشنی ڈالی. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سے گزارش ہے کہ صفائی اور سوچھتا اختیار کرنے کے فائدے اور ان سے غفلت برتنے سے نقصانات پر بھی روشنی ڈالیں. شبیر ہاشمی صاحب، بہت ہی بہترین آپ نے سوال کیا. صفائی اور حفظان صحت پہ یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو کسی بھی معاشرے میں رہنے والا حساس فرد نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. صفائی ہمیں ذہنی، جسمانی، سماجی اور فکری ہر اعتبار سے صحت مند بناتی ہے. اگر سوچھتا اور نظافت کا اہتمام کیا جائے تو انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کا ذہن ہلکا اور خوشگوار رہتا ہے، جس کے اچھے اثرات نہ صرف وہ محسوس کرتا ہے بلکہ اس کی فیملی، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ تمام اس کو محسوس کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. صفائی کی اہمیت کو فرد کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف تو یہ انسانی صحت اور روحانی ترقی کے لیے ایک اہم عنصر ہے، وہیں دوسری طرف یہ ماحولیاتی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے. اگر ہم اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے گاؤں اور شہر کو صاف اور سوچھ رکھیں گے تو ایک خوشگوار ماحول بنے گا اور نئی نئی بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے. وہیں اگر ہم صفائی اور سوچھتا کو چھوڑنے کے نقصانات کی بات کریں تو اس سے سب سے پہلے وہ شخص خود متاثر ہوگا، اس لیے کہ گندگی کا بنیادی اثر انسان کی صحت پر پڑتا ہے. انسان کا جسم، اس کا گھر، محلہ اور شہر میں گندگی ہوگی تو لازمی طور پر زہریلے مچھر اور مکھیاں وجود میں آئے گی، جس کی وجہ سے ملیریا، ڈینگو اور اس جیسی سینکڑوں مہلک اور غیر مہلک بیماریاں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ذہن بوجھل رہے گا. انسان کے برتاؤ اور بیہیور سے اس کی فیملی اور اس سے ملنے جلنے والے لوگ پریشان ہوں گے، اور خصوصاً چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچے اس سے زیادہ متاثر ہوں گے. نیز گندگی اور تعفن کے نقصانات صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ اس سے بے زبان جانور اور درخت وغیرہ بھی متاثر ہوتے ہیں. راستوں اور سڑکوں پر کچرا ڈالنے کی وجہ سے جو تعفن اور گندگی پھیلتی ہے اس سے بے شمار جانور بھی بیمار ہو رہے ہیں. نیز پلاسٹک اور اس جیسی چیزوں کا استعمال جو تباہی پھیلا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بہت خوب. حاجی صاحب، بہت ہی اچھی مفید باتیں آپ نے ہمارے سامنے پیش کی. اب آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ آپ ہمارے آکاش وانی کے مادھیم سے ہمارے سامعین کو سوچھتا کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شبیر ہاشمی صاحب، میں آج آکاش وانی کے توسط سے تمام سامعین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سوچھتا اور صاف صفائی کا اہتمام کیجیے. ہماری سرکار جو مشن اور ابھیان چلا رہی ہے سوچھ بھارت کے نام سے، اس میں آپ ان کا ساتھ دیجیے.
اس لیے کہ سوچھتا اور نظافت کے اچھے اثرات اسی وقت مرتب ہو سکتے ہیں جی جبکہ قوم کا ہر فرد اس کا حصہ بنے اور صاف صفائی کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے اپنے جسم، اپنے ذہن و دل، پھر اپنے گھر، اپنے محلہ، اپنے گاؤں اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ کوڑا کرکٹ اور ڈسٹ کو عوامی مقامات اور عام راستوں پر ڈالنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کریں۔ پلاسٹک کی چیزوں کا استعمال بالکل نہ کریں۔ جی بازار سے چیزیں کپڑے کی تھیلی میں لائیں۔ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ضرور دھوئیں۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اپنے منہ کی صفائی کریں۔ اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ جی ابھی ہم کووڈ-19 کے خطرے سے باہر آئے ہیں۔ اس وقت جیسا صاف صفائی کا اہتمام کیا کرتے تھے، ایسا اہتمام ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہو۔ ایک سبق آموز بات ہے کہ ایک صاحب جرمنی میں اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ سگریٹ پیتے ہوئے جب ان کے سگریٹ نے آخری سانس لی تو ان صاحب نے بڑے آرام سے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور بچے ہوئے سگریٹ کا ٹکڑا باہر سڑک پر پھینک دیا اور گاڑی آگے چلتی رہی۔ لیکن جیسے ہی ان کی نظر بیک میرر پر پڑی تو وہ صاحب ششدر رہ گئے کہ پیچھے آنے والی گاڑی رکی اور ایک صاحب اترے اور اس راکھ شدہ چھوٹے سے ٹکڑے کو سڑک سے اٹھایا اور کوڑے دان میں ڈالا۔ یہ سب دیکھ کر سگریٹ پھینکنے والے صاحب کو بڑی شرمندگی ہوئی، ضمیر جاگا اور انہوں نے گاڑی روک کر ان صاحب سے معافی مانگی، لیکن اس شخص کے لفظوں نے ان صاحب کو مزید شرمندہ کر دیا۔ اس نے بولا کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا ملک ہے، اس کو صاف رکھنا میری اولین ذمہ داری ہے۔ اگر ہر بندہ اپنے ملک کے بارے میں ایسا سوچنے لگ جائے تو یہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ میرا بھی اپنے ملک کی تمام جنتا کو یہی پیغام ہے کہ اس ملک کو آپ اپنا گھر اور اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھے۔ جیسے انسان اپنے جسم اور اپنے گھر کی صفائی کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اسی طرح اپنے ملک کی صفائی کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کو دنیا کے نقشے پر ابھی اور باعزت ملک بنانا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ سنیے شبیر ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ہم واقعی ترقی یافتہ مہذب قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نہ صرف صفائی بلکہ اپنے سوچ اور رویوں پر بھی کام کرنا ہوگا۔ اگر گھر ہمارا ہے جس کی ہم صفائی کرتے ہیں تو یہ گلیاں، محلے، یہ سڑکیں، سب سے بڑھ کر یہ ملک بھی ہمارا ہے جس کے وجود سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک قوم کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہی سمجھداری ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ دوسروں پر ڈالنے کے بجائے خود قدم اٹھائیں، بہتری کی طرف تنہا نکلیں گے اور ساتھ لوگ ملتے جائیں گے اور قافلہ بنتا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ صاف رہیں، تندرست رہیں، سوچھ رہیں، سوستھ رہیں۔ آخر میں اپنی ایک پرانی غزل کے ایک مطلع کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ میلا کسی بھی شخص کا دامن نہیں ملا، میلا کسی بھی شخص کا دامن نہیں ملا، بستی میں میری ایک بھی راون نہیں ملا۔ بہت خوب۔ ہادی صاحب نے بہت ساری صفائی پر روشنی ڈالی ہے۔ میں یہاں سے آج کے اس پروگرام کو سماپت کرنا چاہتا ہوں اور پھر دوبارہ ہم ملیں گے۔ نمسکار۔ ابھی آپ سن رہے تھے جانے مانے غزلکار جناب شبیر ہاشمی اور جناب مجاہد پاشوا کے بیچ یہ گفتگو، جس کا عنوان تھا صفائی ہی خدمت ہے۔ اب اس پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے الوداع۔ اردو مجلس۔